اللہ تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ السلام علیکم دوستوں، کیا ہم کو اور آپ کو یہ بات پتہ ہے یا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اصل میں جو یہ وقت ہے وہ ہے کیا چیز؟ وقت سمٹ جائے تو ایک لمحہ، پھیل جائے تو ایک صدی۔ اس دنیا کی عمر ہی کیا ہے؟ عہد قدیم سے لوگ وقت کی تقسیم صدی، سال، مہینے، دن، گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈوں میں کرتا آ رہا ہے۔ زمین کا گردش کرنا، موسم کا آنا جانا، رات کا ڈھلنا، صبح کا نمودار ہونا، یہ سب اس گزرتے وقت کے گواہ ہی نہیں بلکہ ثبوت بھی ہے۔ اور انسان کی تخلیق سے قبل یہ چاند، سورج، ستارے سب پیدا ہو چکے تھے، اور تب خدا نے انسان کو زمین پر اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان نے اس دنیا کی تسخیر کی۔ تو دوستوں، نایاب تحفہ کی اس محفل میں کیوں نہ اس پہلے انسان کی کہانی کا بیان کیا جائے اور اپنی بات اس آدم سے شروع کی جائے کہ جسے اگر اللہ تعالیٰ نے خلق نہ کیا ہوتا تو ہم اور آپ بھی وجود میں نہ ہوتے۔ جی ہاں، آج ہم اور آپ بابا آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے تختے پر، جس پر ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، صرف 6 دن میں تیار کیے۔ اس پہ بڑے بڑے پہاڑ ٹکائے، رات بنائی، دن بنائے، ہمارے لیے سورج، چاند، ستارے اگائے، اور اس کے بعد اور اس کے متعلق فرشتوں کو بھی آگاہ کر دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر کہ وہ حضرت آدم کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہے، فرشتوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے رب سے کہا، اے پروردگار، ہم تو ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی تو زمین پر اپنا نائب بنا کر کسی اور کو بھیج رہا ہے، تو کیا تو ایسا شخص پیدا کرے گا جو زمین پر خون ریزیاں اور فساد کرتا پھرے گا؟ اگر خلیفہ بنانا ہی منظور ہے تو ظاہر ہے ہمارا حق زیادہ ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس میں میری ایک ایسی حکمت پوشیدہ ہے جس سے کہ تم واقف نہیں ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خدا نے جناب آدم کو ایک خاص مٹی سے خلق کیا، اس میں اپنی روح پھونکی۔ روح پھونکتے ہی مٹی میں زندگی نظر آنے لگی۔ اس طرح جناب آدم مٹی سے جیتے جاگتے پیکر میں تبدیل ہو گئے، بے نقص و بے عیب انسان۔ مٹی سے حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سارے فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدہ بس سجود ہو گئے۔ ان میں ایک ایسا بھی تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، وہ شیطان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے حضرت آدم سے بہتر عناصر سے پیدا کیا ہے، تو میں آدم کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اور اس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیا، اور خدا نے اس کی نافرمانی کی سزا یہ دی کہ اسے اپنے بارگاہ سے نکال دیا اور کہا، تجھے ہماری نعمتوں سے محروم کیا جاتا ہے اور تا قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پھر شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ تا قیامت تک زندہ رہے۔ اللہ نے شیطان کی یہ بات قبول کی
اور اسے زندہ رہنے کی مہلت دی. اور اس طرح شیطان کی آدم سے اور آدم کی اولاد سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے. یوں تو سوائے شیطان کے سبھی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ و سجود ہو گئے تھے، پر وہ اس گمان میں ضرور تھے کہ علم و فہم میں وہ حضرت آدم سے بہتر ہے اور اس لیے خدا کے نائب کے لیے وہ زیادہ مستحق ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا کچھ حصہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اور اپنے کچھ مخلوق کے نام سکھائے تھے، انہوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے آگے روبرو کیا اور فرمایا، اور اگر تم خود کو مستحق خلافت سمجھتے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. ظاہر ہے فرشتے ان کے نام نہیں جانتے تھے، وہ نہیں بتا پائے. اس پر فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اے پروردگار، تو نے ہمیں جتنا بھی کچھ بتایا ہے، جتنا بھی کچھ سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بے شک تو سب کچھ جاننے والا اور حکیم مطلق ہے. تمہاری شکل میں نے ایک ایسا بشر وجود میں لایا ہے جیسا میں چاہتا تھا، پھر میں نے اس میں روح پھونکی، اور یہی نہیں، اپنے علم کا ایک حصہ عطا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا. وہ شیطان ہی تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی، غرور میں بھرا کافر ہوا. اس لیے مت بھولو آدم کی شیطان ہی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی بات غور سے سنی. پھر خدا ان کے طرف مخاطب ہوا اور کہا، اے آدم، تم اور بی بی حوا اس بہشت میں رہنا اور جہاں تمہارا دل چاہے بے فراختہ کھانا پینا. خدا نے ایک شجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں اس شجر سے بچ کے رہنا اور اس کا پھل نہ کھانا، ورنہ تم دونوں اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دو گے. اور اس طرح بی بی حوا اور آدم بہشت میں خوشی اور سعادت کی زندگی جینے لگے. تاہم شیطان کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ یہ دونوں خدا کے بہشت میں اپنی زندگی خوش وقت گزارے. اس کے دل میں حسد اور بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس لیے وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ جس طرح اسے اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے، حضرت آدم اور بی بی حوا بھی نکالے جائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور وہ آدم ہی تھے جس نے اسے اس کے بلند مقام سے نیچے گرا دیا. شیطان اپنے اس ناپاک ارادے سے بہشت میں داخل ہوا اور اس نے حضرت آدم سے اس طرح باتیں کی کہ حضرت آدم اسے اپنا رفیق، اپنا دوست سمجھنے لگے. حضرت آدم کا یقین اور اعتماد جیتنے کے بعد شیطان نے پھر اپنی چال چلنا شروع کی، اور ایک دن اس نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شجر کا پھل کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ حضرت آدم بولے، کیوں؟ کیونکہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتے بننے کے بعد یہ بہشت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا مسکن بن جائے گی. شیطان کی بات سن کر بی بی حوا اور حضرت آدم خوف زدہ ہو گئے. اس پر شیطان نے خدا کی قسم کھا کر ان کو یقین دلایا، اور وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے اور ان سے وہ لغزش ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا. ایک بہت بڑی لغزش. جب دونوں نے حکم کی سرتابی کی تو خدا نے ان سے نعمتیں واپس لے لی. دونوں بے حد نادم اور پسماندہ تھے. غلطی ان سے ہو چکی تھی. انہوں نے اپنی توبہ کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، اے پروردگار، تو نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا یا اگر ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم بے حد نقصان اٹھانے والے ہیں، ہمیں معاف کر. خدا نے دونوں کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر جانے کا حکم دیا.
تم دونوں اب بہشت سے نیچے اترو، اب یہ زمین ہی تمہاری منزل اور قیام ہوگی، اور قیامت تک تم ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے۔ خدا نے حضرت آدم کو معاف کر دیا تھا، اس لیے حضرت آدم اور بی بی حوا بڑے ہی خوش تھے کہ اب بہشت میں داخل ہونے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت آدم اور بی بی حوا زمین پر اتارے گئے، ضرورت زندگی ان پر لازم قرار دی گئی، اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور محنت کریں۔ اس کے بعد ان کے پاس دو ہی راستے تھے، ایک راستہ جو ایمان کا تھا، جس کی منزل نجات تھی، اور دوسرا گمراہی کا۔ خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ شیطان کو بھی زمین پر اتارا، اور وہ اسی مقصد سے زمین پر آیا کہ وہ آدم کو اور آدم کی اولاد کو تا قیامت تک گمراہی کے راستے پر ڈالتے رہے۔ تو دوستو، تب سے یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے میں لگا ہے۔ اللہ ہمیں اس شیطان سے پناہ دے اور ہمیں نیک راستے پر چلائے، جو کہ نجات کا راستہ ہے۔ اوہ، وقت ہو چلا ہے۔ نایاب تحفہ کی اس محفل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے سید سیف کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ اللہ، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ